یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا غنی یا غنی یا غنی، کیا مطلب ہوتا ہے یا اللہ کا؟ کون سا سینٹینس اور جملہ ہے یا اللہ؟ یا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ کیا اے اللہ؟ یا غفور یا غفور، یا رحیم یا رحیم، یا رحمان یا رحمان، اس طرح کی کوئی بات نہ اللہ کی کتاب سے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ یہ انکمپلیٹ اور ادھورا سینٹینس ہے۔ یا اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے، یا غنی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تب جا کر کے سینٹینس اور جملہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ سورہ بقرہ سے 151 آیات مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ رب العالمین آیت نمبر 152 اور 153 ان دونوں آیات کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ انشاءاللہ سماعت کریں گے، سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آنے میں تاخیر ہوئی ہے، اور جو لوگ انتظار کرتے رہے اس کا ایک الگ اجر ہے، اس کا ایک الگ اجر ہے۔ دل نے بار بار یہ کہا راستے میں کہ تاخیر سے پہنچنے پر بہت سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ جو 2-4 منٹ انتظار نہ کر سکے علم سیکھنے کے لیے، تو ایسے لوگ اگر بیٹھے بھی رہ گئے تو کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ثابت قدم رہنا، بیٹھے رہنا آپ لوگوں کا بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب سے میں لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے کی جو آیات اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم پڑھ رہے تھے، ان میں اللہ رب العالمین نے اخیر میں اپنی بعض اہم نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ اس نے تمہارے درمیان تم میں سے ہی رسول بھیجے۔ ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اسلام کو پورا کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، تم لوگ مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ تم لوگ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ واشکروا لی، تم لوگ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ اتنی جامع آیت ہے یہ، اتنی پیاری آیت ہے یہ کہ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کب میرا اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم ہے، ان کے الفاظ ہے انی لا اعلم حین یذکرنی ربی، میں خوب جانتا ہوں کہ کس وقت میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا وقالوا کیف ذاک، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَإِذَا ذَكَرْتُ اللَّهَ ذَكَرَنِي، تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک آدمی سبحان اللہ کہا، اس نے اللہ کو یاد کیا تو فوراً اللہ نے اسے یاد کیا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے درمیان ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، یعنی تنہا یاد کرتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، تو میں بھی اسے ویسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے گروہ میں، جماعت میں، سرکل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت اور سرکل میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس سرکل سے، اس جماعت سے کہیں زیادہ بہتر، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے 10-15 لوگوں کے درمیان اور وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کر رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، تو جب یہ کیفیت بندے کی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان اپنے اس بندے کا تذکرہ کر رہا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیں گے، پوری لمبی حدیث ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہاں معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہتا، اللہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے یاد کرے، جیسے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توجہ اس پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہیں گے جب اللہ نظر کرم کرے گا تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، تو اس طرح کے الفاظ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک یاد کرتا رہتا ہے جب تک آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کرے تو آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یذکر من ذکرہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، ویزید من شکرہ، اور جو شکر گزاری اختیار کرتا ہے اللہ اسے مزید دیتا ہے، ویعذب من کفرہ، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ یہاں پر جو ذکر کا معنی ہے، ذکر سب سے پہلے سمجھیے ذکر کہتے کس کو؟ ہمارے پاس ذکر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی زبان سے کوئی کلمہ وغیرہ پڑھے تو اسی کو ذکر سمجھتے ہیں۔ ذکر دیکھیے، الذکر یکون بالقلب، الذکر یکون باللسان، الذکر یکون بالجوارح۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے، اور ذکر جو ہوتا ہے وہ پورے اعضاء اور بدن سے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کیا ہے؟ ذکر ہے، بڑا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ انما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، کنکری مارنا، یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ تو یہ جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں، آپ کا نماز پڑھنا ہوا، روزہ رکھنا ہوا، آپ کا طواف کرنا ہوا، سعی کرنا ہوا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہے۔ البتہ افضل ذکر کیا ہے کہ تکون بالقلب وباللسان معا، آدمی دل سے اور زبان سے ایک طرح ایک وقت میں اللہ کو یاد کرے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ایک اعلیٰ قسم ہے ذکر کی۔ اور کبھی کبھی ذکر کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، اس طرح کی چیزیں۔ اور کبھی کبھار ذکر کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ دل کے ذریعے سے۔ دل کے ذریعے سے ذکر کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اس سے خوف کھائیں، اس سے امید رکھیں، اس پر بھروسہ کریں۔ یہ سب کون سے اعمال ہیں؟ یہ سب دل کے اعمال ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ذکر کو
تمام مسلمانوں پر واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور قرآن میں اہل ایمان کی جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہے ان صفات میں سے کسی بھی صفت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ نماز پڑھنے والے، زیادہ روزہ رکھنے والے، زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے، زیادہ صبر کرنے والے، لیکن جب بھی آپ ذکر کو پڑھیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا ہے؟ کثیر کا لفظ استعمال کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، بڑی ساری ایمان والوں کی صفات مرد و عورت کی ذکر کی جا رہی ہے، لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں کہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے۔ لیکن جب اہل ایمان کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے جس میں ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے آپ کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پر آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ اب یہاں آپ اللہ کو نہ یاد کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دورات المیاہ وغیرہ میں اللہ کو نہیں یاد کیا جاتا ہے، زبان سے ذکر کو منع کیا گیا ہے، لیکن دل تو آپ کا لگا ہوا ہے۔ دل ایک بھی لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی آپ پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر اللہ کو زبان سے نہیں دل سے پیار کرتے تھے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایون آپ اگر باتھ روم میں جا بھی رہے تو اس سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، نکل رہے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، غفران کا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی لمحہ اہل ایمان کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، نشانیاں۔ اب عقل مند لوگ اللہ کیا کون ہے؟ صرف اور صرف اہل ایمان ہے، صرف اہل ایمان ہے بس۔ اللہ تعالی کے یہاں عقل مند لوگ کون ہیں؟ صرف اہل ایمان ہے، صرف اہل توحید ہے، باقی سارے کے سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف ہے۔ ایون اہل ایمان کی نگاہ میں بھی سارے کے سارے جو اہل ایمان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کم ظرفی ہے یا ایمانی قوت کی کمی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے ہوشیار سمجھتے ہیں۔ قطعاً نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی ڈکشنری میں صرف اور صرف ہوشیار کون لوگ ہیں؟ اہل توحید ہے۔ اور جو توحید والے نہیں ہیں وہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں اللہ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں لیکن دیکھتے
نہیں ہے، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے معاملہ؟ جو آدمی سن بھی نہ سکے، سمجھ نہ سکے، دکھائی بھی نہ دے اس کو، دیکھ بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے، سمجھ بھی نہ سکے، آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو آنکھیں ہو سنائی بھی نہ دے، آنکھیں ہو دکھائی نہ دے، کان ہو سنائی نہ دے، دل ہو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے نہیں جانور ہے یار یہ تو، تھوڑا سا بھی عقل کے خلاف کام کرتا ہے وہ، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جانور۔ ایک آدمی اگر پیجامہ کو قمیض بنا لے، شرٹ بنا لے، اور شرٹ کو قمیض بنا لے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ اس نے غلط استعمال کیا کہ جو سمجھ اللہ نے اس کو دی ہے اس کا مس یوز کیا اس نے، تو آپ کہتے ہیں آپ اس کو جانور۔ قرآن بھی کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ اور بے وقوف ہے۔ یہی قرآن کے الفاظ ہے، جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا۔ اس لیے کبھی بھی آدمی کو ایسے لوگوں سے جو اللہ کی نگاہ میں کمزور ہو، ضعیف ہو، ان سے ڈرنا اور خوف کھانا نہیں چاہیے۔ المہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، ورنہ باقی لوگ کیا ہے، صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دن ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 60-70 سال کی عمر ہو گئی لیکن نہ زمین پہ غور کیا، نہ آسمان پہ غور کیا، نہ رات و دن کے بدلنے پہ غور کیا، کچھ بھی غور نہیں کیا۔ تو سوچتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک انداز میں سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ایک سائنٹیفک انداز میں یہ پہاڑ کھڑے ہوئے، یہ زمین بنائی گئی ہے، یہ آسمان بنائے گئے، بس۔ لیکن کبھی بھی آدمی اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی دعوت دی ہے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم اور وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین، یہ نشانی ہے کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، عقل مند لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بے وقوف لوگ نہیں۔ عقل مند لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، مطلب کیا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کریشن میں، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق میں، اور پھر کس نتیجے میں پہنچتے ہیں؟ ربنا سبحانک، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو ذکر والا معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ ذکر کو لوگوں نے محدود کر رکھا ہے، ذکر کو وظیفہ سمجھا جانے لگا ہے کہ بھائی یہ ذکر کرو یہ مل جائے گا، یہ ذکر کرو یہ مل جائے گا۔ ذکر اصل میں توحید ہے، ذکر اصل میں کیا ہے؟ توحید ہے، اور توحید کی اصل اور بنیاد ہے، یعنی آدمی اللہ کو جیسے اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے، زبان کے ذریعے سے بھی، قلب دل کے ذریعے سے بھی، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے بھی۔ یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ عبداللہ بن بصری کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کرنا وغیرہ، کوئی ایسا عمل اللہ کے نبی بتا دیجئے جس کو میں ہر وقت کرتا رہوں۔ جیسے نماز ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، یہ ممنوع اوقات ہے، روزے ہر وقت نہیں رکھے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر وقت نہیں دی سکتی، حج ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری عبادات ہر وقت نہیں کی جا سکتی ہیں، کوئی ایسی عبادت، ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں ہر وقت کیا ہے؟ کرتا رہوں۔ تو آپ سے نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان ہمیشہ کنٹینیو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کس انداز میں ہیں؟ ایک کو زندہ کہا گیا اور دوسرے کو
مردہ کہا گیا. ابو موسیٰ اشعری کی روایت جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے رضی اللہ عنہ وارضا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحیۃ والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی. جو یاد کرنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو یاد کرنے والا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اور کئی بھی لوگ اگر اللہ کا ذکر کرتے, جیسے ہم لوگ بھی الحمدللہ اسی لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم جو ایک جگہ بیٹھتی ہے, لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل, کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں. ذکر میں جیسا کہ ذکر کیا گیا کیا ہے؟ آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو سمجھنا, حدیث کو سمجھنا, جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں وہ سب ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, سب بڑے اذکار ہے, بڑے ذکر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 اہم بشارتیں ان کو ملتی ہیں. الا حفتهم الملائکہ, فرشتے اپنے پروں کو ایسے لوگوں کے لیے پھیلا دیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے. وغشیتهم الرحمہ, اور رحمتیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں, ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ونزلت علیہم السکینہ, ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان اس بندے کا کیا ہے؟ ذکر فرماتا ہے. اس وجہ سے انسان کو کسی بھی صورت میں اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. البتہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کے متعلق جو آیات اور حدیث اس قدر کثرت سے ہے کہ اسے ذکر نہیں کیا جا سکتا کسی ایک دو مجلس کے اندر, بہت کثرت سے روایات. لیکن ایک اور روایت جو ہمارے اپنے سے تعلق رکھنے والی, کیونکہ ہم لوگ عام طور سے درس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں یا بہت سارے لوگ بیٹھنے سے کتراتے ہیں. بیٹھنے والوں کے لیے فضیلت ہے اور نہ بیٹھنے والوں کے لیے نقصان کس طرح ہے وہ اس حدیث کے ذریعے سے سننے کی کوشش کریں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہ. کوئی بھی قوم, جماعت, لوگ اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے. کیا حاضری درج کرا لی جائے, ہمارا نام بھی آ جائے شامل, ابھی لوگ کیا کہیں گے, ارے فلانے نہیں درس میں حاضر ہوئے وغیرہ, یہ مقصد نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے. الا ناداہم مناد من السماء, مگر آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ان قوموا مغفور لکم, تم اٹھ تو رہے ہو لیکن تم کیسے اٹھ رہے ہو؟ جب مجلس سے اٹھتے ہیں وہ ذکر کی, مغفور لکم, خلاص تمہارے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف کر دیے گئے ہیں. اور قد بدلت سیئاتکم حسنات, اور تمہارے گناہوں سے کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور روایت حسن درجے کی ہے. افسوس یہ اس دور کے اندر کہ لوگ علم کی محفل اور مجلس سے کتراتے کیوں؟ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جیسے درس شروع ہوتا ہے, بہت ساری مساجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے, تو فرض نمازوں کے بعد جب درس شروع کیا جاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور نمازوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فرض کے نمازوں کے علاوہ علمی مجلس اور محفل میں بیٹھنا بہتر ہے یا عام نوافل پڑھنا بہتر ہے؟ کیا عام نوافل پڑھنے سے یہ بشارت آپ کو مل سکتی ہے جو یہاں حدیث کے اندر بیان کی جا رہی؟ امام الحسن بصری رحمہ اللہ فرماتی پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہے, سب ڈارک ہے, پوری دنیا اندھیرے میں ہے. الا مجالس العلماء, مگر وہ مجلسیں جہاں پر علماء آباد ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وہی مجلسیں ایسی ہیں جہاں روشنی ہے. باقی پوری دنیا کے اندر اندھیرا. آپ کو کتنی بھی ٹیوب لائٹ نظر آئے,
बल्ब नजर आए, कुछ भी नजर आए, लेकिन हकीकी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा है, और अगर कहीं रोशनी है तो वहां जहां उलमा बैठे किताब और सुन्नत का दर्स देते वही सिर्फ रोशनी, बस बाकी सारी जगहों पर अंधेरा है। और इसको आप खुद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि असल जो रोशनी है वो ये कि आदमी अल्लाह को जाने, रसूल को पहचाने, और जिस मजलिस के अंदर इसका जिक्र ना हो वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। और ऐसे ही अगर कोई आदमी इकट्ठा और जमा होता है, जैसे हमारी कभी खाने की मजलिस होती है, कभी शादियों की मजलिस होती है, कभी और कोई मजलिस होती है, कभी कोई सफर होता है, वगैरह वगैरह, अगर हम उन मजलिसों के अंदर अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते हैं, अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाते, खाने के दस्तरखान पर बैठे घंटों बातें करते रहे, लेकिन एक बात भी ना अल्लाह की ना रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं उठ गए, सफर में गए, पूरे सफर इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन एक बात भी ना अल्लाह की ना रसूल की। शादियों में गए, सारी बातें इधर उधर की होती रही, न एक बात अल्लाह की न रसूल की। शादी को तय करने के लिए गए, एंगेजमेंट में गए, इकट्ठा और जमा हुए बैठे, सारी बातें शादी की करके आ गए, न अल्लाह का जिक्र न रसूल का जिक्र। ऐसे लोगों के मुतालिक क्या है, कई रिवायात इस सिलसिले में मौजूद है, लेकिन चंद रिवायात आपके सामने पेश की जा रही है ताकि आप अंदाजा कर सके कि किस कदर खतरनाक मामला है। महफिलों में आदमी बैठे और अल्लाह के जिक्र के बगैर उठ जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मा मिन कौमिन जलसू मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह फीही इल्ला काना अलैहिम तरतन अय हसरतन व नदामतन यौमल क़ियामह। जो लोग भी किसी मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर इकट्ठा हुए, जमा हुए, बैठे, और मजलिस में उन लोगों ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया, यूं ही उठ गए, तो ये मीटिंग, ये बैठना क़यामत के दिन उनके लिए हसरत और नदामत का सबब होगा। ये रिवायत अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसई में, मुस्नद अहमद में सही समझ के साथ मौजूद है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मा मिन कौमिन यक़ूमूना मिन मजलिसिन ला यज़कुरूनल्लाह फीही इल्ला क़ामू। जो लोग किसी मजलिस और महफिल के अंदर बैठे और उठ गए और अल्लाह को याद नहीं किए, तो ये ऐसी महफिल है, मजलिस है, जिसमें मरा हुआ गधा जो होता है उसकी बू जो फैली हुई है, ऐसी है ये मजलिस। और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन क्या है, हसरत और नदामत का सबब होगी। जैसे असल जीफा कहते हैं, कोई भी जानवर जो मर जाए उसकी जो बू फैलती है, गोया कि आप ऐसी जगह से उठ रहे हैं अगर उस मजलिस में आपने अल्लाह ताला को याद नहीं किया है, उस मजलिस में अल्लाह ताला को याद नहीं किया। बहुत सारे लोगों के मामला क्या है कि अगर वो शादी की महफिल में आपको बुला लिए और खुदा ना खास्ता गलती से आपने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दिया, तो कहते हैं क्या भाई यहां भी शुरू हो गए आप, यहां भी शुरू हो गए आप। ये एक दूसरी महफिल है, मजलिस है, इसको वैसे ही बरकरार नहीं दिया जाए। एक मोमिन आदमी का उठना, बैठना, सोना, चलना फिरना, खाना पीना सब अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए ही होता है। वो हंसता है तो भी अल्लाह ताला की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए, वो रोता है तब भी अल्लाह ताला से अज्र व सवाब की उम्मीद लगाए हुए, अल्लाह ताला से अज्र व सवाब की उम्मीद लगाए हुए होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जिक्र से हमेशा अपने आप को क्या है, तरोताजा रखे। और अल्लाह ताला ने यह इबादत मुसलमानों पर फर्ज करार दी, और बड़ी ही आसान इबादत है। न इसके लिए वजू का होना जरूरी है, न पाकी का होना जरूरी है, बल्कि जिक्र व अस्कार क्या, आदमी जिस हालत में है उस हालत में भी क्या है कर सकता है। जुबान का जो जिक्र है, कल्ब दिल का जो जिक्र है, उसके लिए वजू वगैरह की आपको जरूरत भी नहीं। वैसे भी वजू जो शर्त है वो किन चीजों के लिए है, नमाज और तवाफ के लिए। नमाज और तवाफ ये दो ऐसी इबादत है जिसके लिए वजू का होना शर्त है। बगैर वजू के नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज नहीं होगी, बगैर वजू के तवाफ किया जाएगा तो आपका तवाफ नहीं होगा। बाकी और जो दूसरी इबादत है उनके लिए वजू वगैरह का होना शर्त नहीं। और बाज़ इबादत ऐसी है जिनके लिए आपका पाक होना भी शर्त नहीं। जैसे एक आदमी
طواف کر چکا. ایک عورت کا معاملہ لیتے ہیں. ایک عورت طواف کر چکی, طواف مکمل کر لینے کے بعد وہ حج کا طواف کر رہی تھی یا عمرے کا طواف کر رہی تھی. حج عمرے کے طواف کر لینے کے بعد اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے. اب چونکہ علم کی کمی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, بڑے پیمانے پر موجود ہے, وہ پریشان ہو جاتی. سعی کے لیے نہ تو وضو کا ہونا شرط اور نہ ہی پاکی کا ہونا شرط ہے. طواف کے بعد اگر مینسز آیا ہے عورت کو تو اس کا حج اور عمرہ کیا ہے, مکمل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. باقی سارے اعمال وہ کیا ہے, کر لے. سمجھ رہے؟ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کیا ہے, آدمی کا ہر وقت پاک ہونا, باوضو ہونا, یہ سب ضروری نہیں. اور سب سے آسان عبادات میں سے ذکر جیسی عبادت ہے. اگر آپ اندازہ لگائیے جتنا کام ہم زبان سے لیتے ہیں, اگر جسم کے کسی دوسرے حصے سے لے تو کیا صورتحال ہوگی اس کی. ایک آدمی اگر 2-4 کلومیٹر چل لیتا ہے تو اس کا پیر درد کرنے لگتا ہے. ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو ہاتھ درد کرنے لگتا ہے, آنکھ کا, کسی بھی چیز کا. لیکن زبان ایک ایسی استعمال کرتے رہیے, کوئی درد نہیں ہوتا. کسی کی زبان میں درد ہو ایسا کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں. زبان نہیں تھکتی ہے, زبان کیا ہے, نہیں تھکتی ہے. اور اس وجہ سے کیا یہ سب سے آسان ہے کہ آدمی زبان کے ذریعے سے آسانی سے اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں کافی لمبی بات ہے. ایک اہم قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں. ذکر کو بہت سارے لوگوں نے محدود اور محصور کر دیا ہے. ذکر ایک عظیم عبادت ہے. اگر کسی بھی ذکر کا, کسی بھی عبادت کا ذکر سے متعلق, جیسے مثال کے طور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ, جو بھی چیزیں, اگر شریعت نے اسے مطلقاً بیان کیا ہے, یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کی ہے کہ کیسے کرنا ہے اسے, اس کی کمیت نہیں بیان کی, کوانٹٹی نہیں بیان کی ہے, نہ کیفیت بیان کی ہے نہ کوانٹٹی بیان کی ہے, تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ کوانٹٹی طے کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب کلمات کے بڑے فائدے ذکر کیے گئے ہیں, بہت عظیم کلمات. ان کلمات کی اگر عدد بیان کی گئی ہے تو آپ اس عدد کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. اگر عدد نہیں بیان کی گئی ہے تو آپ اپنی طرف سے کوئی عدد متعین نہیں کر سکتے. نمبر 2, اگر اس کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے تو آپ اس کا فائدہ بیان کر سکتے ہیں. فائدہ نہیں ذکر کیا گیا ہے تو آپ بالضبط اس کا فائدہ نہیں بیان کر سکتے. نمبر 3, بہت سارے لوگ ذکر میں انکمپلیٹ, ادھورے کلمات کا ورد کرتے ہیں, جیسے یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, سبحان اللہ. اچھے لوگ یا غنی, یا غنی, یا غنی, یہ سب فضول ذکر ہے. یہ سب کیا ہے؟ سب فضول ذکر ہے. تعجب مجھے ہوا کہ اچھے لوگ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے یا اللہ کا؟ کون سا سینٹینس اور جملہ ہے یا اللہ؟ یا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ, اے اللہ, کیا اے اللہ, یا غفور, یا غفور, یا رحیم, یا رحیم, یا رحمان, یا رحمان. اس طرح کے جو ورد کرتے ہیں نا, آپ کثرت سے پائیں گے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس طرح کی کوئی بات نہ اللہ کی کتاب سے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. ایک بھی روایت اس سلسلے میں نہیں, کیونکہ یہ انکمپلیٹ اور ادھورا سینٹینس ہے. یا اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے, یا غنی کا کوئی معنی نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تب جا کر کے سینٹینس اور جملہ ہوتا ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہوں, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ آپ کا سینٹینس اور جملہ ہوا. یا اللہ آپ نے کہا تو کیا معنی ہوا اس کا؟ یا غنی آپ نے کہا تو کیا معنی ہوا اس کا؟ یا رزاق آپ نے کہا تو کیا معنی ہوا؟ ہاں, آپ یہ کہیں یا اللہ ارحمنی, اے اللہ مجھ پر رحم فرما, تو بات صحیح ہے, ایک سینٹینس ایک جملہ ہو گیا.
یا غفور و یغفر لی، اے بخش دینے والی ذات مجھ کو بخش دے، بات صحیح ہے۔ یا رحیم و ارحمنی، اے رحم کرنے والی ذات مجھ پر رحم فرما، تو یہ سینٹینس ہے، جملہ۔ لیکن یا رحیم، یا غفور، یا ستار، یا ستیر، اس طرح کے جو اذکار لوگوں نے اپنی جانب سے بیان کیے ہیں، یہ فضول چیزیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف خالص صوفیوں کی اصطلاح ہے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے گزر کر کے ہو کی رٹ لگاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو روکا جائے اس سے، کہتے ہیں کہ کہاں اس سے منع کیا گیا، کہاں کہا گیا ہے؟ یہ تو عبادت ہے نا، عبادت میں یہ ہے کہ کہاں کہا گیا۔ اگر یہ عبادت کا یہ طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کس نے اللہ کے ناموں کو یاد کیا اور اللہ کے ناموں کو پکارا؟ تو آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طریقے سے انکمپلیٹ سینٹینس اور جملے استعمال کیے؟ کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم کبھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے کبھی اس طرح کا ورد کیا؟ نمبر 1، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ وہ خرابی ہے جو عام طور سے اچھے بھلے لوگوں کے اندر محسوس کی گئی۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ اللہ کا نام اپنی طرف سے رکھتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ رب العالمین غالب اور انتقام اور بدلہ لینے والا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کا نام منتقم رکھتے ہیں، یا منتقم، اے بدلہ لینے والی ذات، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، ہم اور آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء منع کرتے آئے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ کہا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان زد ہو گیا، خدا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یہ ایک فارسی جملہ اور فارسی کا ورڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بر صغیر میں خدا خدا کہہ کر کے لوگوں نے اس قدر عام کر دیا ہے کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام خدا بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اپنے سارے نام کم پڑ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ الگ سے نام رکھ رہے ہیں خدا؟ تو یہ بہت سارے لوگ جو اپنی مرضی سے اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھتے ہیں، انہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ جیسے پریشان حال ہیں تو کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا یا غنی 100 مرتبہ کہو، یا غفور اتنی مرتبہ کہو، یا کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ اس میں 3 طرح کی غلطیاں ہیں۔ نمبر 1، یا غفور یا رحمان یا رحیم ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سینٹینس نہیں۔ نمبر 2، کوانٹٹی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ثابت نہیں۔ نمبر 3، جو اس بیماری کا علاج آپ بتا رہے ہیں یہ ثابت نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو اذکار جو ذکر مطلقاً آئے ہوئے ہیں کہ آدمی کبھی پڑھے، جس قدر چاہے پڑھے، جس کیفیت میں چاہے پڑھے، آپ ان اذکار کو مقید نہیں کر سکتے ہیں، نہ وقت کے ساتھ، نہ کیفیت کے ساتھ، اور نہ ہی کوانٹٹی اور عدد کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے جو اذکار مقید آئے ہوئے ہیں آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صبح و شام کے اذکار میں کئی ایک ہے جن کو کہا گیا 3 مرتبہ پڑھو، بعض اذکار کو کہا گیا 7 مرتبہ پڑھو، تو آپ 7 کو 6 نہیں کر سکتے ہیں اور 3 کو 4 نہیں کر سکتے۔ جس وقت جو اذکار جتنی مرتبہ کہا گیا پڑھنے کے لیے آپ اس میں اپنی جانب سے اضافہ اور کمی نہیں کر سکتے۔ عام طور سے اذکار کی جو بدعات ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ یہ پورا ہند و پاک جو ہے بر صغیر یہ پوری اذکار کی دنیا پہ چلتا ہے۔ کس میں چلتا ہے؟ پورا دین جو ہے اذکار کے پلیٹ فارم پہ چلتا رہتا ہے۔ بس کسی کیا کوئی پریشانی ہے، فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں یہ ورد 7 مرتبہ کر لو، اس پہ دم کر لو، اس پہ دم کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ اتنی مرتبہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اتنی مرتبہ کر لو۔ اسی لیے ایسی عادت ہو چکی ہے لوگوں کی کہ جب وہ بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو یہی صاف سوال کر کے ہی پوچھتے ہیں
کوئی ذکر بتا دیجئے تاکہ یہ بیماری دور ہو جائے، کوئی ذکر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بتا دیجئے، اس طریقے سے۔ اور کچھ لوگوں نے کوانٹٹی طے کر رکھی، جیسے کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1,00,000 مرتبہ درود بھیج چکا ہے، 1,00,000 مرتبہ درود بھیج چکا ہے، تو اس نے ایک لیول کو طے کر لیا ہے۔ اس لیول کو طے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب اس کے پاس آ کر کے دعا درود وغیرہ کیا ہے کرا سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے مقبول ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں اور وہ آدمی خود اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی گریڈ اور مقام پر کیا ہے پہنچ چکا ہے۔ یاد رکھیے درود وغیرہ کے متعلق جو کوانٹٹی طے کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، اس میں سے ایک بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ درود کے متعلق کوئی کوانٹٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی ہے، بلکہ آدمی کو جس قدر زیادہ توفیق ملے وہ اس کو اسی انداز میں کیا ہے کرتا رہے۔ تو ذکر یہ ایک عبادت ہے، اور اس میں اصل یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس سلسلے میں دلیل آپ کو نہ مل جائے، دلیل آپ کو نہ مل جائے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دلیل ایک جگہ کی موجود ہوتی ہے، اس کو دوسری جگہ فٹ کرتے، جیسے مثال کے طور پر ایک دعا ہے جس کو آپ کو پڑھنے کو کہا گیا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ کہا گیا 3 مرتبہ پڑھو مثال کی۔ تو اب آپ دوسری دعا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو بھی کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھو اس دعا کو 3 مرتبہ بتائے گا، اس لیے اس دعا کو بھی کیا ہے 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک دعا کو جس کو 3 مرتبہ بتایا گیا اس دعا پر دوسری دعا کو قیاس نہیں کر سکتے۔ عبادات میں اس طرح سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دعا 3 مرتبہ بتائی ہے تو اس سے ملتی جلتی دعا یہ دعا ہے، تو اس لیے بھی کیا ہے 3 مرتبہ پڑھی جائے یا پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کیا ہے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا فاذکرونی اذکرکم، یہ سمجھ لیجئے کہ اب تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں ان میں سے یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے اور خوشی کی ایک بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، آپ اللہ کو یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا پیارا سینٹنس ہے، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری گفتگو ہے، اور کسی عام انسان کی طرف سے نہیں، احکم الحاکمین کی طرف سے ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، تم لوگ میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ 3 باتیں بیان کی گئی، واللہ العظیم اگر آدمی اس چھوٹی سی آیت ہے جو آدھے لائن کی ہے، اگر اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزار لے جائے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز نہیں روک پائے گی۔ کیا کہا؟ اللہ کو یاد کرو، دوسرا شکر گزاری کرو، تیسرا کیا کہا ناشکری نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے مومن آدمی کے اندر 2 صفات، شکر گزاری اور کیا ہوتی ہے صبر، یہ 2 بنیادی چیزیں۔ مومن آدمی کا معاملہ کیا ہے کہ وہ 2 صفات سے متصف ہوتا ہے، ایک شکر گزاری اور دوسری کیا ہے صبر۔ صبر کہاں؟ صبر اصل میں ناشکری کا دوسرا معنی ہے ایک طریقے سے۔ اللہ تعالی نے کوئی چیز آپ کو دی ہے یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں پر صبر کرنے کو کہا گیا تو آپ آویلا اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک جو اہم صفت مومن آدمی کی ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، اور ناشکری سے آپ بچ گئے، شکر گزاری آپ کر لے گئے اور اللہ رب العالمین کو یاد کر لے گئے، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو دوسری روایات کے اندر کیا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور بھی روایت دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بندے کو بچا لے جائے مگر کیا ہے اللہ کا ذکر۔ سب سے تیز طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔
اس کے بعد کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ملتے ہیں.